الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تسہیل المصادر کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے، جس میں فعل نہیں کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ فعل نہیں کی تعریف کیا ہے، اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی گردان کس طرح آتی ہے، انشاءاللہ عز وجل یہ سب بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 14، نہیں کا بیان۔ اب مصنف علیہ الرحمہ امر وغیرہ کے بیان کے بعد نہیں کا بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نہیں کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل نہیں وہ ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ فعل نہیں کسے کہتے ہیں؟ فعل نہیں وہ ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ جس فعل میں کسی کام سے روکا گیا ہو اسے کہیں گے فعل نہیں۔ یہ سمجھیں کہ جس فعل کے ذریعے سے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے تو نہ جا، تو نہ پی، تو نہ کھا، یہ سب کیا ہے؟ کھانے سے، پینے سے، جانے سے روکا جا رہا ہے۔ تو جس فعل کے ذریعے سے کسی کام سے روکا جائے، کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جائے، اسے کہیں گے فعل نہیں۔ اب تعریف کے بعد کس طرح بنائیں گے فعل نہیں، اسے بیان کر رہے ہیں۔ امر غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے با کے نون اور حاضر کے صیغوں میں میم لگا کر نہیں بناتے ہیں۔ امر غائب اور متکلم میں کیا لگانا ہے؟ با کے بجائے نون لگانا ہے۔ غائب اور متکلم میں نون اور حاضر میں میم، اسے یاد رکھیں اسی طرح۔ غائب اور متکلم میں نون لگانا ہے اور حاضر میں میم لگا کر کے نہیں بنانا ہے۔ اب بنانے کے طریقے کے بعد اس کی گردان کر کے بتلا رہے ہیں۔ گردانے نہیں معروف، سب سے پہلے معروف کی گردان بیان کریں گے، اس کے بعد پھر مجہول کی گردان بیان کریں گے۔ گردانے نہیں معروف، باید کے نہ پرورد چاہیے کہ وہ نہ پالے۔ باید کے نہ پرورد چاہیے کہ وہ نہ پالے، واحد غائب کا صیغہ۔ باید کے نہ پرورند چاہیے کہ وہ نہ پالیں، جمع غائب۔ مپرور تو نہ پال، واحد حاضر۔ مپرورید تم نہ پالو، جمع حاضر۔ باید کے نہ پرورم چاہیے کہ میں نہ پالوں، واحد متکلم۔ باید کے نہ پروریم چاہیے کہ ہم نہ پالیں، جمع متکلم۔ یہ اس کی گردان ہوئی۔ نہیں کی گردان اس طرح ہوتی ہے، یعنی حاضر کے صیغے میں بس میم آتا ہے، حاضر کے صیغے کے شروع میں، اس کے علاوہ تمام صیغوں میں نہ لگاتے ہیں، نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ اب مجہول کی گردان بیان کر رہے ہیں۔ گردانے نہیں مجہول، دیکھیں، باید کے نہ پروردہ شود چاہیے کہ وہ نہ پالا جائے، واحد غائب۔ باید کے نہ پروردہ شود چاہیے کہ وہ نہ پالا جائے، واحد غائب کا صیغہ۔ باید کے نہ پروردہ شوند چاہیے کہ وہ نہ پالے جائیں، جمع غائب کا صیغہ۔ پروردہ مشو تو نہ پالا جا، واحد حاضر کا صیغہ۔ پروردہ مشو تو نہ پالا جا، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ پروردہ مشوید تم نہ پالے جاؤ، جمع حاضر کا صیغہ۔ باید کے نہ پروردہ شوم چاہیے کہ میں نہ پالا جاؤں، واحد متکلم کا صیغہ۔ باید کے نہ پروردہ شوم چاہیے کہ میں نہ پالا جاؤں۔ پھر ہے باید کے نہ پروردہ شویم چاہیے کہ ہم نہ پالے جائیں، جمع متکلم کا صیغہ۔ اب دیکھیں اس گردان میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو غائب اور متکلم کے صیغے ہیں وہاں پر نہ لگا کر کے اس کو یعنی فعل نہیں بنایا گیا ہے۔ فعل مجہول میں نہ لگا کر کے، تو امر مجہول کے شروع میں نہ لگا کر کے، نون لگا کر کے مجہول نہیں مجہول بنایا گیا ہے۔ لیکن نہیں کے جو حاضر کے صیغے ہیں وہاں پہ میم کا اضافہ کیا گیا ہے، لیکن میم فعل کے شروع میں نہیں ہے بلکہ شبد کے شروع میں، شو کے شروع میں ہے۔ شبد جو آتا ہے اس کے شروع میں میم کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے پروردہ مشو تو نہ جا، یہاں پہ میم کہاں لگا ہے؟ شبد سے پہلے۔ اسی طرح پروردہ مشوید، یہاں پہ بھی میم کہاں پہ ہے؟ شبد سے پہلے، یعنی پروردہ کے بعد۔ اسے آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔
اب یہاں پہ گردان کے بعد مصنف علیہ الرحمہ چند سوالات کر رہے ہیں، جن کے جوابات ہمیں دینا ہے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ نہیں کی تعریف کرو۔ نہیں کسے کہتے ہیں؟ نہیں کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے کسی کام سے روکا جائے۔ نہیں وہ ہے جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو، اسے کہتے ہیں فعل نہیں۔ نمبر 2، نہیں بنانے کا قاعدہ بیان کرو۔ نہیں بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ کہ امر حاضر، امر غائب اور متکلم میں با کے بجائے نون، اور امر حاضر میں میم کا اضافہ کر کے نہیں کا صیغہ بناتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ امر غائب میں اور امر متکلم میں با کی جگہ میں نون لگائیں گے، با کے بجائے نون لگانا ہے، اور امر حاضر میں میم لگانا ہے۔ اس طرح نہیں بن جائے گا۔ امر حاضر میں میم اور غائب اور متکلم میں نون کا اضافہ کرنا ہے۔ سوال نمبر 3، نہیں کے کن کن صیغوں میں نون اور کن صیغوں میں میم آتی ہے؟ نہیں کے غائب اور متکلم کے صیغوں میں نون اور حاضر کے صیغوں میں میم آتی ہے۔ نہیں کے غائب اور متکلم کے صیغوں میں نون آتی ہے، جبکہ حاضر کے صیغوں میں میم آتی ہے۔ نہیں مجہول میں میم کہاں داخل ہوتے ہیں؟ نہیں مجہول میں میم پروردہ کے بعد، یعنی اس شبد کے شروع میں داخل ہوتا ہے۔ شبد کے شروع میں میم داخل کیا جاتا ہے۔ نہیں مجہول میں میم شبد سے پہلے داخل کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، مگوعد کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ مگوعد جمع حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تم نہ کہو۔ مگوعد جمع حاضر کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے تم نہ کہو۔ نمبر 6، چاہیے کہ وہ نہ تعریف کیے جائیں، اس کی فارسی بناؤ۔ چاہیے کہ وہ نہ تعریف کیے جائیں، اس کی فارسی ہوگی باید کے نستودہ شبند۔ باید کے نستودہ شبند، چاہیے کہ وہ نہ تعریف کیے جائیں۔ باید کے نستودہ شبند۔ نمبر 7، سوال نمبر 7، باید کے ناپسندیدہ شبند کا ترجمہ کرو۔ باید کے ناپسندیدہ شبند کا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ وہ ناپسند کیے جائیں۔ باید کے ناپسندیدہ شبند کا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ وہ ناپسند کیے جائیں، وہ پسند نہ کیے جائیں۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ اب یہاں پہ چند فقرے دیے گئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے باید کے نگویم۔ باید کے نگویم، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوگا چاہیے کہ میں نہ کہوں۔ باید کے نگویم، چاہیے کہ میں نہ کہوں۔ باید کے پرسیدہ شبند۔ باید کے پرسیدہ شبند، چاہیے کہ وہ پوچھے جائیں۔ باید کے پرسیدہ شبند، چاہیے کہ وہ پوچھے جائیں۔ اس کے بعد ہے مخاں۔ مخاں یعنی تو نہ پڑھ۔ مخاں تو نہ پڑھ۔ پھر ہے باید کے نہ نوشیم۔ باید کے نہ نوشیم، چاہیے کہ ہم نہ پئیں۔ باید کے نہ نوشیم، چاہیے کہ ہم نہ پئیں۔ باید کے نہ خورند۔ باید کے نہ خورد، اس کا معنی ہوگا چاہیے کہ وہ نہ کھائے۔ باید کے نہ خورد، چاہیے کہ وہ نہ کھائے۔ پھر ہے مپرورید۔ مپرورید، چاہیے تم نہ پالو۔ مپرورید، تم نہ پالو۔ مپرورید، تم نہ پالو۔ باید کے اندوختہ شبند۔ باید کے اندوختہ شبند، اس کا معنی ہوگا چاہیے کہ وہ نہ نوازے جائیں۔ باید کے اندوختہ شبند، چاہیے کہ وہ نہ نوازے جائیں۔ اندوختہ شبند یعنی اندوختہ مطلب ہوتا ہے نوازنا۔ اندوختن، باید کے اندوختہ شبند، یہ اندوختن سے بنا ہے، جس کا معنی ہے جمع کرنا۔ نوازنا نہیں بلکہ جمع کرنا، اور یہ نہیں کا صیغہ نہیں ہے، تو باید کے اندوختہ شبند، اس کا معنی ہوگا چاہیے کہ وہ جمع کیے جائیں۔ باید کے اندوختہ شبند، چاہیے کہ وہ جمع کیے جائیں۔ پھر ہے باید کے نہ بخشد۔ باید کے نہ بخشد، چاہیے کہ وہ نہ بخشا جائے۔ باید کے نہ بخشد، چاہیے کہ وہ نہ بخشا جائے۔ باید کے تلبیدہ نہ شبند، چاہیے کہ وہ نہ بلائے جائیں۔ باید کے
تلبیدہ نہ شوند، چاہیے کہ وہ نہ بلائے جائیں۔ مگو یعنی تو نہ کہہ، مگو تو نہ کہہ۔ منویس یعنی تو نہ لکھ، منویس تو نہ لکھ۔ فارسی بناؤ۔ اب یہاں پہ جو اردو میں چند فقرے دیے گئے ہیں ان کی فارسی بنانی ہے، تو یہ کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے چاہیے کہ ہم نہ کھائیں، تو اس کی فارسی ہوگی باید کے نہ خوریم۔ چاہیے کہ ہم نہ کھائیں، باید کے نہ خوریم۔ چاہیے کہ تم نہ پیو، اس کی فارسی ہوگی، یہاں پہ چاہیے کہ لانا درست نہیں ہے کیونکہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، بلکہ اس طرح کہنا چاہیے تم نہ پیو۔ چاہیے کہ تم نہ پیو ایسا نہیں، بلکہ تم نہ پیو کہنا چاہیے، تو اس کی فارسی ہوگی منوشید، منوشید تم نہ پیو، منوشید تم نہ پیو۔ چاہیے کہ وہ نہ پلائے جائیں، چاہیے کہ وہ نہ پلائے جائیں، اس کی فارسی ہوگی باید کے نہ نوشانیدہ شوند، باید کے نہ نوشانیدہ شوند، چاہیے کہ وہ نہ پلائے جائیں۔ چاہیے کہ تو نہ بخشا جائے، چاہیے کہ تو نہ بخشا جائے، اس کی فارسی ہوگی باید کے نہ بخشیدہ مشو، باید کے بخشیدہ مشو، چاہیے کہ تو نہ بخشا جائے، باید کے بخشیدہ مشو، یعنی یہاں پہ میم جو ہے شبد سے پہلے، شو سے پہلے لگانا ہے۔ باید کے بخشیدہ مشو، چاہیے کہ تو نہ بخشا جائے۔ تم نہ لکھو، تم نہ لکھو، اس کی فارسی ہوگی منویسید، منویسید تم نہ لکھو، منویسید تم نہ لکھو۔ چاہیے کہ وہ نہ پڑھے، پڑھنے کے لیے خواند استعمال ہوگا، تو چاہیے کہ وہ نہ پڑھے، اس کی فارسی ہوگی باید کے نہ خواند، باید کے نہ خواند، باید کے نہ خواند، چاہیے کہ وہ نہ پڑھے۔ اس کے بعد ہے چاہیے کہ میں نہ تعریف کیا جاؤں، اس کی فارسی ہوگی باید کے نہ ستودہ شوم، چاہیے کہ میں نہ تعریف کیا جاؤں، باید کے نہ ستودہ شوم۔ تو نہ لا، تو نہ لا، اس کی فارسی ہوگی معیار، بیار لانے کے لیے کہتے ہیں تو لا، اس کی فارسی بناتے ہیں بیار، تو با کی جگہ میں میم لگائیں گے تو معیار ہوگا، تو نہ لا معیار، تو نہ لا معیار۔ چاہیے کہ ہم نہ کہیں، چاہیے کہ ہم نہ کہیں، اس کی فارسی ہوگی باید کے نہ گوئیم، باید کے نہ گوئیم، چاہیے کہ ہم نہ کہیں، باید کے نہ گوئیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا، اور اگر کہیں کوئی غلطی ملے تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔